فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے جو کتاب آپ کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کا نام ہے حق الیقین، جلد نمبر 2، پارٹ نمبر 21 ہے۔ پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 245 پہ، 5ویں اصل معاد جسمانی کے بارے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس کے اس بات پر اتفاق کیا ہے اور وہ دین اسلام کی ضروریات سے ہے، اور فلسفیوں نے اس سے انکار کیا ہے اور معاد روحانی کے قائل ہوئے ہیں۔ لہذا بعض نے تحقیقات کے ذکر کے بعد جو سابق میں مذکور ہوئی کہا ہے کہ عذاب قبر اور جو کچھ معاد کے ذیل میں ہے جن پر سمیع دلیلیں دلالت کرتی ہیں وہ حساب، صراط، میزان، پرواز، نامہ اعمال، کافر پر جہنم میں ہمیشہ کا عذاب اور جنت میں مومن کا ہمیشہ نعمتوں میں رہنا وغیرہ، تو اس میں شک نہیں کہ وہ واجب ہیں، اور ان کی اجمالاً تصدیق اس لیے کہ امت کا اس پر اتفاق ہے اور متواتر حدیثیں ان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، لہذا ان کا منکر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی تفاصیل کی تصدیق، جیسے یہ کہ حساب کس طرح ہوگا، صراط کس صفت کا ہوگا اور میزان حقیقت پر محمول ہے یا عدالت سے تنازع ہے، یا ان کے علاوہ جن کی تفصیلات اخبار و احادیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ لہذا ظاہر ہے کہ ان سے ناواقف ہونا ایمان میں قدح کا باعث نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہنم کا زمین کے نیچے، بہشت کا آسمان کے اوپر ہونا وغیرہ۔ تیسرے، اسلام کے معنی میں۔ اسلام کے بارے میں اختلاف ہے، اور اسلام اور ایمان دونوں ایک معنی میں ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اسلام شہادتین کا ان کے اعتقاد کے ساتھ اقرار کرنا ہے، اور اس سے انکار نہ کرنا ضروریات دین اسلام کی ضروریات سے ہے، اور یہ اقرار و اعتقاد دنیا میں فائدہ دیتا ہے، آخرت میں نہیں، تا وقت کہ تمام عقائد حقہ امامیہ پر ایمان نہ لائے، جن میں سب سے اہم امامت ائمہ اثنا عشر کا اقرار ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں کلموں کا اظہار اسلام ہے، اگرچہ ان پر اعتقاد نہ رکھتا ہو، لہذا منافقین میں بھی اس میں داخل ہیں، اور اسلام کے ظاہری احکام ان پر جاری ہوتے ہیں، اور اکثر معنی پر بھی اطلاق کرتے ہیں جو مذکور ہو چکے، یہاں تک کہ اس معنی پر جو ایمان کا سب سے بلند مرتبہ ہے، اسلام کا اطلاق کرتے ہیں کہ اسلام تمام اوامر و نواہی کی فرما برداری کے معنی میں ہے، اور اس کے نتائج وہ ہیں جو ایمان کے معنی میں مذکور ہوئے۔ لیکن جب اسلام کو دین کے مقابل اطلاق کرتے ہیں تو ان دو معنوں میں سے ایک مراد ہے جس کا ہم نے اس مقام پر ذکر کیا ہے۔ چوتھی، اس میں اختلاف ہے کہ آیا ایمان کے لیے معرفت ایمانی کے یقین کی شرط ہے یا صرف گمان کافی ہے۔ اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا ایمان دلیل کے ساتھ حاصل ہوتا ہے یا اس میں تقلید جائز ہے، اور یہ دونوں اختلاف ایک دوسرے سے نزدیک ہیں۔ اکثر علماء کا کلام یہ ہے، اور اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ دلیل و برہان سے حاصل ہو، لیکن بعض نے اس میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کیا ہے جو گمان کی پیروی کی ممانعت پر
دلالت کرتی ہیں، اور معلوم ہے کہ اگر اس میں فروغ داخل نہ ہوگا تو اصول دین داخل ہے۔ اسی طرح بہت سی آیتوں میں تقلید کی مذمت واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن نہیں ہے مگر وہ جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور پھر انہوں نے شک و شبہ نہیں کیا۔ اور خواجہ نصیر نے ایمان میں ضنی تصدیق پر اکتفا کی ہے۔ زوئے نون اور یہ ضنی تصدیق پر اکتفا کی ہے، اور ظن و تقلید پر اکتفا کے قائل حضرات نے اس پر استدلال کیا ہے کہ صدر اسلام میں معمول نہ تھا کہ پہلی حالت میں دلائل و براہین ان کو بتائیں، بلکہ ان کے اسلام میں ظاہر اسلام اور دونوں کلموں کو زبان پر جاری کرنے ہی پر اکتفا کرتے رہے۔ اسی طرح لازم آتا ہے کہ ہم اکثر مستضعف مسلمانوں کے کفر کا حکم کریں، بلکہ اکثر عوام جو صاحب یقین نہیں ہے اور معمولی شک دلانے سے متزلزل ہو جاتے ہیں، بعید نہیں ہے کہ یہ جماعت بھی مستضعفین اور اہل اعراف اور مرجون لا مر اللہ لا امر اللہ رہی ہو، مرجون لا امر اللہ رہی ہو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ معارف ایمانیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جانیں اور منطقی مشکلات کی ترتیب کر سکیں اور کافروں اور مخالفوں کے شبہات کو دفع کرنے پر قادر ہوں، بلکہ واجب کفائی ہے کہ مومنین میں علماء میں سے کچھ لوگ ہوں جو کفار و مخالفین کے شبہات کو دفع کر سکتے ہیں، اور عوام کے ایمان کے لیے کافی ہے کہ اجمالی دلائل سے اصول دین کو سمجھیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اسی صورت سے وجود ثانی، توحید اور تمام اصول دین کے دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ خدا کو کس طرح تم نے پہچانا اور کس دلیل سے جانا؟ اس نے کہا کہ جب میں اونٹ کی مینگنیاں راستے میں دیکھتا ہوں تو استدلال کرتا ہوں کہ کوئی اونٹ اس راستے سے گزر گیا ہے، اور پیروں کا نشان دیکھتا ہوں تو جانتا ہوں کہ کوئی آدمی اس طرف سے گزرا ہے۔ تو کیا یہ روشن ستارے اور زمین، یہ دریا اور یہ پہاڑ خبر رکھنے والے خدا کے وجود پر دلالت نہیں کرتے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے دین اعرابی کافی ہے، اور یہ مذہب نہایت قوی ہے، اور جو شخص آثار سلف اور صدر اسلام کی خبروں کی جانب رجوع کرے جانے گا کہ جس شخص کو مسلمان کرتے تھے اس کو عقائد کے اظہار کی تکلیف دیتے تھے اور نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزے دکھاتے تھے، اور اس کو عبادات و اطاعت کا حکم دیتے تھے، اور بتدریج ان کا ایمان کامل ہوتا تھا۔ آیتوں کے سننے اور عبادتوں پر عمل کرنے سے علم الیقین کے درجے تک پہنچتے تھے، اور دور تسلسل کی دلیل میں جو شک و تعطل کا مادہ ہے ان کو نہیں الجھاتے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عابد و زاہد جو ان علوم ظاہر میں مشغول نہیں ہوئے، ان کا یقین اکثر دقیق میں علماء سے کامل تر ہوا، جنہوں نے اپنی عمر شکوک و شبہات میں صرف کر دی ہے، اور ان کے اعمال میں ایمان و یقین کے آثار ان علماء سے زیادہ ظاہر اور واضح ہیں۔ جس قدر ان علوم میں ان کی مہارت زیادہ ہوتی ہے، آثار علم اور اس کے لوازم، خشوع وغیرہ جن کی آیتیں دلالت کرتی ہیں، اس پر جو ایمان اور معرفت و علم کے لوازم ہیں ان سے کمتر مشاہدہ ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ علم حقیقی وہ نہیں ہے، اور اس کے حاصل کرنے کی راہ دوسری راہ ہے، اور بعض کتب مبسوطہ میں ان معنوں کی تحقیق میں نے کافی طور سے کی ہے، جن کے ذکر کی گنجائش اس رسالے میں نہیں ہے۔ پانچویں، اس میں اختلاف ہے کہ مومن اس کے بعد جبکہ حقیقت میں ایمان حقیقی سے متصف ہو جاتا ہے تو کیا ممکن ہے کہ کافر ہو جائے یا نہیں ممکن ہے؟ عامہ و خاصہ کے اکثر متکلمین کا اعتقاد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایمان زائل ہو جائے، بلکہ واقع ہے کہ بہت سی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر اپنے کفر میں زیادتی کی تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ نیز فرمایا ہے کہ اے وہ گروہ جو ایمان لائے ہو، اگر اس فریق کی اطاعت کرو گے جن کو کتاب دی گئی ہے تو تم کو ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے،
پھر فرمایا ہے الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم وعمل لهم. اور پھر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اور یہ آیت جو ہے وہ بھی جاری ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 254. اس بارے میں بہت سی آیتیں ہیں اور سید مرتضیٰ اور چند متکلمین شیعہ کی جانب سے نسبت دی گئی ہیں کہ ایمان حقیقی زائل نہیں ہو سکتا، اور ارتداد جو کسی گروہ کا مشاہدے میں آتا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے، یا وہ منافق رہے ہیں یا ان کا ایمان محض گمان رہا ہے اور یقین کے مرتبے پر نہیں پہنچا ہوا تھا. جو آیتیں ایمان کے بعد کفر کے واقع ہونے کے امکان پر دلالت کرتی ہیں ان کو زبانی ایمان پر محمول کیا ہے، نہ کہ قلبی. جیسا کہ حق تعالیٰ نے بعض کے شان میں کہا ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہیں، ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں. اور خاص احکام جو مرتد کے لیے واقع ہوئے ہیں ان کے لیے ہیں جو ظاہری شرح میں ارتداد سے متصف ہو اور اس پر دلالت نہیں کرتے جو حقیقت میں مرتد ہوا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دراصل کافر ہوا ہو، لیکن یہ حسب ظاہر اس کے اقرار سے اس کے ایمان پر ہم نے حکم کیا ہو، پھر اس کے کفر کے ظاہر ہونے کے بعد ہم اس کے ارتداد کا حکم کرتے ہیں. اور ممکن ہے کہ خدا کے نزدیک دراصل مومن ہو اور اپنے ایمان پر باقی رہا ہو، جب حدت حرمت سے شرع کی ہو اس کے عذاب کے لیے شارع نے ارتداد کا حکم کیا ہو تاکہ خدا کے قواعد محفوظ رہے اور کوئی پھر ایسی جرات نہ کرے. اسی طرح بعض متاخرین محققین نے سید مرتضیٰ کی جانب سے کہا ہے اور بہت بعید ہے، اور آیات کے ظاہری معنوں کی بعض وجوہ عقلیہ اور استبعادات سے وہمیہ کے سبب سے تعویل کرنا مناسب نہیں ہے. اور اگر کوئی حصول ایمان میں ظن پر اکتفا کرے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کا زائل ہونا ممکن ہے، اور اگر یقین کی حصول ایمان میں شرط جانتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ بعض عقلی دلیلوں اور منطقی قوانین سے حاصل ہوا ہو، اور قوی شبہات پڑھنے سے جس کی دفع کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو زائل ہو جائے. اس کی ضد کے وارد ہونے سے جو شک یا ظن اس کی ضد کے ساتھ ہو. اور بعض نے سید کی جانب سے کہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ زوال یقین واقعی ممکن نہیں ہے، ممکن ہے کہ زوال ایمان افعال کے صادر ہونے کے سبب سے ہو جو کفر کا باعث ہے، جیسے بت کا سجدہ اور حرمات الہی کی حدت، تو ہم کہیں گے کہ ہم اس شخص سے جو یقین مذکور سے متصف ہو ان افعال کے صدور کا امکان تسلیم نہیں کرتے بلکہ ممتنع بالغیر ہے، ہر چند بالذات ممکن ہو. پھر اگر یہ افعال اس سے صادر ہوں اس کی دلیل ہے کہ اس یقین سے متصف نہیں رہا اور اپنے دعوے میں کاذب رہا ہے. اور حق یہ ہے کہ اگر یقین کامل رہا ہوتا جو مقربین سے مخصوص ہے، جو حق الیقین کے مرتبے پر پہنچے ہوتے ہیں، تو اس یقین کا زائل ہونا بھی محال ہے اور ایسے افعال کا اس سے صادر ہونا بھی محال ہے. اور اگر محض تنقیص کا احتمال نہ تجویز کیا ہو اس دلیل کے اعتبار سے جو اس پر قائم ہوئی ہو، اس شبے کا زوال بھی اور اس فعل کا صادر ہونا بھی اس سے ممکن ہے، جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں خدا کے اس قول کی تفسیر میں وارد ہوا ہے. فَمَسْتَقَرُّ مُسْتَوْدِعُ. ایمان دو قسم پر ہے. ایک قسم ایمان کی وہ ہے جو مستقر اور ثابت ہے، پہاڑ زائل ہو جاتے ہیں اور وہ زائل نہیں ہوتا. دوسری قسم ایمان کی وہ ہے جو وجیت اور عاریت کے طور پر سپورٹ کیا ہے. اگر خدا چاہے کامل کر دے اور چاہے سلب کر دے. اور کلینی نے بسند صحیح حسین بن نعیم سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی شخص مومن ہو اور اس کا ایمان خدا کے نزدیک ثابت ہو اور خدا اس کو ایمان سے کفر کی جانب لے جاتا ہے. حضرت نے فرمایا خدا عادل ہے اور اس نے لوگوں کو نہیں دعوت دی مگر ایمان کی طرف، کفر کی جانب نہیں، اور کفر کی جانب کسی کو نہیں بلاتا. لہذا جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان خدا کے نزدیک ثابت رہتا ہے
खुदावंद करीम उसके बाद उसको ईमान से कुफर की तरफ मुंतकिल नहीं करता। मैंने फिर कहा कि एक शख्स काफिर होता है और उसका कुफ्र खुदा के नजदीक साबित होता है, तो क्या इस कुफर से ईमान की जानिब मुंतकिल फरमाता है? फरमाया, बेशक खुदा ने तमाम लोगों को खल्क फरमाया है उस फितरत पर जिस पर उनकी सरिश्त बनाई है। वो किसी शरीयत पर ईमान जानते हैं और न किसी शरीयत के इनकार के सबब कुफर जानते हैं। फिर खुदा ने रसूलों को भेजा ताकि लोगों को इस ईमान पर लाने की दावत दें। फिर खुदा ने बात की हिदायत की और बात की ना की। इस सिलसिले में हाशिए में लिखा गया है कि मौलवी फरमाते हैं कि गोया मुराद फितरत से है कि कुफ्र और ईमान दोनों के काबिल थे, और हासिल जवाब ये है कि खुदावंद ताला ने तमाम बंदों को खल्क उस फितरत पे किया कि काबिल ईमान में हर चंद उसकी काबिलियतें और इस्तेदादात में फर्क के मिसल शक नहीं है जो मुमकिन है, और ईमान के दर्जे बहुत से हैं जैसा कि मालूम हुआ। बाद में मुमकिन है कि शक के सबब ज़ाइल हो जाए, बल्कि इनकार से ज़ाइल हो जाता है और वो माद पर ईमान है, और बाद में उसका ज़वाल मुमकिन नहीं है, न कौल से, न एतकाद से और न फेल से, और बाद में इसका ज़वाल कौल और फेल से मुमकिन है, न कि एक ग्रोह के कुफर के एतकाद की माने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का इल्म रखते थे, लेकिन दुनियावी बातिल अगराज के लिए इनकार करते थे। निहायत सख्त इनकार अबू जहल और उसके साथियों के माने और मुनाफिक सहाबा के एक ग्रोह के माने, जिन्होंने रोज़े गदीर और बहुत से दूसरे मौक़ों पर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के बारे में न सुना और जब दुनिया के असबाब से इनकार किया, लिहाजा यकीन की शर्त करने की तकरीर और ईमान में इस्तेहकाम इसमें शक नहीं है कि इनकार ज़ाहिरी के न होने के साथ इसमें मशरूत है, जैसा कि खुदावंद ताला ने कुफार के एक गिरोह के हक में फरमाया है कि इन लोगों ने इनकार किया, हालांकि इनके नफूस उसका यकीन रखते थे। लिहाजा कुफर के साथ और ईमान के का ज़ाइल होना या इनकार ज़ाहिरी या किसी अमल के साथ जिसका हुक्म शारे ने कुफर हासिल होने पर उस फेल के नजदीक किया है, इर्तदाद मुमकिन है, जैसे बुत का सजदा या पैगंबर या इमाम का कत्ल और गंदे मुकामात पर कुरान का फेंकना और काबे की तौहीन और इसी के मिसल अफ़ाल हैं। अब हम अपने सफ़े की जानिब दोबारा चलते हैं। छठे, कुफर और इर्तदाद के मायने के बयान में है। वाज़ेह हो कि अक्सर मुतकल्लिमीन ने कहा है कि कुफर ईमान का ना होना है उस शख्स में जिसकी शान ये हो कि वो मोमिन हो, और चूंकि ईमान और इस्लाम और इसके नताइज के मायने मज़कूर हुए, तो हर ईमान के मुकाबिल एक कुफर होगा और उसका नतीजा उस समरे ईमानी का बेहकीकत होना होगा। लिहाजा शोहरत की बिना पर कि ईमान असल अकायद हक़्क़ा शिया इमामिया से है और उसका नतीजा जहन्नुम में हमेशा न रहना है। कुफर उन अकायद में से किसी एक अकीदे में खलल की वजह से हासिल होता है, ख्वाह उसमें या एतकाद में शक हो या उनके खिलाफ या ये कि उनकी असल में उनके दिलों में खतूर पैदा ना हुआ हो। और चूंकि साबिक में तुमको मालूम हुआ कि ईमान 5 असल के अकीदों पर मशरूत है, इसी के साथ ज़रूरियात दीन इस्लाम में से किसी एक का, बल्कि ज़रूरियात दीन का जो मज़हब हक़्क़ा असने अशरी का ईमान है, इनकार ना किया हो, और कोई फेल जो दीन से निकल जाने का लाज़मा हो उससे सादिर ना हुआ हो, जैसे कुरान मजीद की या काबा की तौहीन या बुत को सजदा करना या सलीब या जना रबा बांधना, जो कुफर के इजहार की अलामत है। लिहाजा इस किस्म के अमल के साथ भी काफिर हो जाता है और ईमान से खारिज हो जाता है। और अगर ये बातें मुतकल्लिमीन कलमतैन और अगर ये बातें कलमतैन ज़बान पर जारी करने और इजहार इस्लाम के बाद वाक़ई हों तो मुर्तद का हुक्म रखेगा। चुनाचे शेख शहीद और दूसरे मुतकल्लिमीन ने कहा है कि मुर्तद वो है जो इस्लाम से खारिज होने का
اپنے نفس پر اقرار کر کے اپنے اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور بعض کفر کی قسموں کا خواہ کسی مذہب کے اظہار سے ہو جس پر اس کے ماننے والے گزارتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ یا مجوس یا بت پرستی کے مانند، یا ضروری دین میں سے کسی چیز کا انکار ہو، یا کسی چیز کے ثابت کرنے سے جس کی نفی ضروری دین سے ہو، یا کسی امر پر عمل سے جو صریحاً کفر پر دلالت کرتا ہو، جیسے آفتاب یا بت کو سجدہ کرنا، یا مصحف کریم کو نجاسات میں عمدن ڈالنا، یا عمدن کعبے میں نجاسات کا ڈالنا، یا اس کو خراب کرنا، یا اس کی توہین کے افعال کا اظہار۔ اور مرتد کا حکم علماء کے درمیان یہ ہے کہ مرتد دو قسم کے ہیں، فطری اور ملی۔ فطری وہ ہے کہ اسلام پر پیدا ہو، اسی کے ساتھ اس کا نطفہ اس کے باپ ماں میں سے کسی ایک کے اسلام کی حالت میں منعقد ہوا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اسلام قبول نہیں اگر توبہ کرے، اور اس کا قتل کرنا لازم ہے۔ اس کی عورت اس سے جدا ہو جائے گی، اور وفات کا ادا عین دال اور ہے، اور وفات کا ادا رکھے گی، اور اس کا مال اور اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا ظاہری حکم ہے، اور اس میں لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے جو ارتداد کی دو قسمیں جانتے ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے جو اس کا اور اس کے خدا کے درمیان معاملہ ہے، آیا اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں۔ اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہے، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ اسلام کا مکلف ہے۔ جب اس کی توبہ قبول نہ ہو تو توبہ کی اس کی تکلیف محال کی تکلیف ہوگی۔ لہذا اس بنا پر اگر کوئی اس کے ارتداد پر مسلح نہ ہو، یا لوگ مسلح ہوں اور اس کے قتل پر قادر نہ ہوں، تو اس کی توبہ اس کے اور خدا کے درمیان مقبول ہے، اور اس کی عبادتیں اور معاملات صحیح ہیں، لیکن اس کا مال اور اس کی زوجہ اس کو واپس نہ ملے گی۔ لیکن عدت کے بعد کہا ہے کہ وہ دوسرا عقد کر سکتی ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اثناء عدہ میں بھی عقد کر سکتی ہے، اور یہ مسئلہ اشکال سے خالی نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کی توبہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان بھی مقبول نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور یہ وہ محال ہے جس کو خود اس نے اپنے اوپر لازم بنایا ہے۔ اور مرتد ملی وہ ہے جو کفر پر متولد ہوا ہو اور مسلمان ہو اور اس کے بعد مرتد ہو جائے، اس کو مشہور کے موافق توبہ کرنے پر سختی کریں گے۔ اگر توبہ کرے تو ظاہری حیثیت سے تو میان خود و خدا دونوں میں مقبول ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کریں گے، اور اس کی توبہ کی تکلیف کی مدت میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ 3 روز ہے، جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں احتمال دیں گے کہ وہ اسلام میں واپس آئیں، اس کو ماریں گے اور سختی کریں گے، اگر اس پہ واپس نہ آئے تو اس کو قتل کریں گے، اور یہ حکم مردوں کے بارے میں ہے، اور عورتوں کو ان کے مرتد ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ قتل خیر من النوم کا یہاں سے میں یہ بتاتی چلوں کہ 253 پیج میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، 254 اور 255 پھر ایک پیج جو ہے آگے پیچھے سے مسنگ ہے، تو لہٰذا اب ہم 256 پیج پہ چلتے ہیں، اور یہ ہے اسی موضوع سے متعلق۔ آئے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خیر من النوم کا اذان میں غیر مستعد ہونا اور سجدہ دوم کے بعد ایک احتمال پر جلسہ استراحت اور سجدہ شکر کے بعد نماز مستعد ہونا، اور زیارت قبور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام اور ان کی تعظیم و تعمیر کا، بلکہ شیعوں کے صالحین اور عزیزوں اور رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کا مستعد ہونا مطلقاً بنا بر اظہر، اور کتے اور تمام درندوں کے اور حشرات الارض کے گوشت کا حرام ہونا، جیسے بلی، سانپ وغیرہ، انہی کے مثل کا بھی حرام ہونا بنا بر احتمال اظہر، اور محارم کے ساتھ
के साथ बल्कि जहरिया कौल के ना होने के साथ मुतलकन और इबादत का साकित ना होना, इन तमाम अमूर को मजमलन ज़रूरियात दीन इस्लाम में शुमार किया जा सकता है। और जिन अमूर का दीन ईमान और मजहब असना अशरी में ज़हूर इस हद तक पहुँचा हो कि जो शख्स इस दीन में दाखिल हो जान ले कि ये सब ज़रूरियात दीन और ईमान में से होगा और उनका इनकार उससे बानी का इनकार है। अगरचे अक्सर उलमा के कलाम में इसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन इनकी दलील से इस दिन के ज़रूरी होने के सबब से मुनकिर का कुफ्र लाजिम आता है। और बहुत सी हदीसों में वारिद हुआ है कि हम में से नहीं है जो हमारी रुजत पर ईमान न रखता हो और मता को हलाल न जानता हो और अव्वल और दोम और उनके गुरूह से और तमाम दुश्मन और मुखालिफिन से अलहदगी और बरात न रखता हो। अहादीस मवातरा में वारिद हुआ है कि जो शख्स इनसे बेजारी इख्तियार न करे वो हमारा शिया नहीं बल्कि हमारा दुश्मन है। और किताब मफ़ाते अल अमवात में आमा और खासा के तरीके से मुतवातिर हदीसें इस बारे में लिखी गई हैं और इससे ज्यादा बिहारुल अनवार में लिखी गई हैं। और रिसाला शराय दीन में हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जो आपने मामून के लिए लिखा था मरवी है कि आपने फरमाया है कि सिर्फ और खालिस ईमान वो है कि गवाही दो कि खुदा यकता है और अपना शरीक नहीं रखता और वाहिद हकीकी है और आज़ा और जवारे नहीं रखता और तमाम खल्क इसकी मोहताज है और वो अपनी ज़ात से कायम है और तमाम चीज़ें उसी के सबब से कायम है और वो सुनने वाला और देखने वाला और तमाम अमूर पर कादिर है और हमेशा रहेगा। वो ऐसा आलिम है कि किसी चीज़ से नावाकिफ नहीं और ऐसा कादिर है कि कभी आजिज नहीं होता और ऐसा बेनियाज है कि कभी मोहताज नहीं होता और ऐसा आदिल है कि कभी जुल्म नहीं करता, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, उसके मिसल कोई चीज़ नहीं है। वो अपना कोई शबी और जिद और हमसर नहीं रखता और वही इबादत, दुआ और उससे उम्मीदवार होने और डरने में मकसूद खल्क है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और अमीन और उसकी मखलूक में सबसे बदगुजीदा हैं और तमाम अम्बिया से बेहतर हैं और खातिमुल मुरसलीन हैं। उनके बाद कोई पैगंबर ना होगा, उनकी मिन्नत और शरीयत को कोई बदलने वाला नहीं है। जो कुछ हजरत ने खुदा की जानिब से खबर दी है हक है और उसकी तस्दीक वाजिब है। और जिस कदर पैगंबर और हुज्जत हाय खुदा आपके पहले हुए हैं, जिस कदर पैगंबर और हुज्जत हाय खुदा आपके पहले हुए हैं उनकी तस्दीक भी वाजिब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब की तस्दीक के सच्ची है और उसमें किसी तरह से बातिल की गुंजाइश नहीं और खुदा की जानिब से नाजिल की हुई है और खुदा की तमाम किताबों की गवाह है और अलहम्द से लेकर आखिर किताब तक हक है। चाहिए कि उसके मुहकम और मुतशाबे और खास आम आयतों और उसके वादे और वईद और नासिख और मंसूख और किस्सों और खबरों पर ईमान लाओ। और वो ये कि कोई शख्स इसके मिसल किताब लाने पर कादिर नहीं है। और ये गवाही दो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रहबर और रहनुमा, मोमिनीन पर हुज्जत और मुसलमानों के अमर पर कायम करने वाले और कुरान के जरिए से कलाम करने वाले और उसके एहकाम जानने वाले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई वसी खलीफा और उनके वली जो उनसे मिस्ल हारून के मूसा से निस्बत रखने वाले हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, जो मोमिनों के अमीर, मुत्तकीन के इमाम और अपने नूरानी। और ये कि कोई शख्स उसके मिसल किताब लाने पर कादिर नहीं है। और ये गवाही दो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रहबर और रहनुमा, मोमिनीन पर हुज्जत और मुसलमानों के अमर पर क़याम करने वाले और कुरान के ज़रिए से कलाम करने वाले और उसके अहकाम जानने वाले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, वसी, खलीफा और उनके वली जो उनसे मिस्ल हारून के मूसा से निस्बत रखने वाले हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, जो मोमिनों के अमीर, मुत्तकीन के इमाम और अपने नूरानी सफ़ेद हाथ पैरों वाले अपने शियों को जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं और बेहतरीन औसिया और तमाम अंबिया और मुरसलीन के इल्म के वारिस हैं। उन हज़रत अलैहिस्सलाम के बाद के एक एक इमाम का हज़रत साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम तक नाम लिया और फरमाया कि उनके तमाम आइम्मा के लिए वसीयत और इमामत की शहादत दो
اور یہ کہ خلق پر حجت خدا سے کبھی کسی زمانے میں زمین خالی نہیں رہتی، اور یہ کہ وہ خدا کی مضبوط رسی اور ہدایت کرنے والے امام ہیں اور اہل دنیا پر حجت ہیں، اور اس وقت تک جب کہ تمام خلق موت سے ہمکنار ہو اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب خدا کی میراث میں پہنچے، اور گواہی دو کہ جو شخص ان کی مخالفت کرے گا گمراہ اور گمراہ کرنے والا اور حق و ہدایت کا ترک کرنے والا ہے، اور یہ کہ وہ حضرات قرآن کے بیان کرنے والے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بات کرنے والے ہیں۔ جو شخص مر جائے اور ان کو نہ پہچانے جاہلیت اور کفر کی موت پر مرا ہے، اور یہ کہ ان کے دین میں ہے زہد، پرہیزگاری اور سچائی اور صلاح اور حق پر قائم رہنا اور عبادتوں میں کوشش کرنا اور نیک کردار اور بد کردار کی امانت ادا کرنا اور سجدوں میں طول دینا اور دونوں کو روزے سے رہنا، راتوں کو عبادت گزارنا، محرمات کا ترک کرنا اور آل محمد علیہ السلام کی کشائش کا انتظار کرنا اور نہایت صبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مصابرت کرنا۔ اس کے بعد وضو کے افعال کے بارے میں پیروں کے مسح تک فرمایا کہ ہر ایک مرتبہ، اور یہ کہ وضو کو باطل نہیں کرتا مگر پیشاب اور پخانہ اور ریا کا خارج ہونا یا جنابت یا سو جانا، اور یہ کہ جو شخص موضوع پر مسح کرے اس نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے اور فریضہ اور کتاب خدا کو چھوڑا ہے۔ پھر واجب اور سنت غسلوں کو اور 51 رکعت نمازوں کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ نماز اول وقت پر افضل ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں 24 نمازوں کی فضیلت ہے، اور فاجر کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، اور اہل بیت علیہم السلام سے ولایت رکھنے والے شیعہ کے سوا کسی کی اقتداء نماز میں نہیں کی جا سکتی ہے، اور درندوں کی کھال پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اور جائز نہیں ہے کہ تشہد اول میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھے، کیونکہ نماز کی تحلیل سلام سے ہے۔ جب تم نے یہ کہا تو سلام پڑھ لیا اور نماز تمام کر دی، اور نماز میں قصر 8 فرسخ اور زیادہ مسافت ہے، اور جب تم قصر کرو تو چاہیے کہ روزہ بھی افطار کرو، اور جو شخص کے سفر میں روزہ افطار نہ کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اس پر قضا واجب ہے، اور قنوت نماز پنجگانہ میں سنت واجبہ ہے، اور میت پر نماز میں 5 تکبیریں ہیں۔ جو شخص کم کرے اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور چاہیے کہ میت کو قبر کی پائنتی سے نہایت آہستہ اور برابر سے اتاریں، اور تمام نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ اب ہم اس بات کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 258 تک ہم نے پڑھ لیے۔ ابھی کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 جاری